زندگی میں وہ ہمیشہ نقاب میں رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جب آپ کو دیکھوں گا مجھے اپنے چچا یاد آ جائے گا. اس لیے آپ ایک تو پیچھے بیٹھے صحابہ کے آخری صف ہو, دوسرا نقاب میں رہے. تو اگر ہمارے بچے ایسی غلطی کر لیتے ہیں, ہم ایسی غلطی کر لیتے ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہو, تو معذرت سے تو ہم اس سے معافی تو مانگ لیں گے, لیکن وہ زخم کے اوپر کبھی مرہم نہیں رکھ سکتے. وہ تازہ رہے گا ہر وقت, جو وہ ہمیں دیکھے گا تو اس کو یاد آ جائے گا. بچوں میں لوگوں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہوا مکہ مکرمہ میں کہ ایک جادوگر ہے, وہ لوگوں کو راستے سے پھیر دیتا ہے, دین سے پھیر دیتا ہے. تو ایک بڑھیا کو پتہ چلا تو اس نے اپنی گٹھڑی سامان باندھا اور چل پڑی کہ میں علاقہ چھوڑ دوں, کہیں وہ جو محمد نامی آدمی ہے نا وہ کہیں, تو وہ اس نے اپنا سامان باندھا اور سر پہ رکھا ہوا تھا, جا رہی تھی تو آقا علیہ السلام راستے میں مل گئے. کبھی ادھر مجھے سامان دیجیے میں لے جاتا ہوں آپ کو. سامان اٹھایا اور راستے میں چل رہے ہیں, ساتھ باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہاں جا رہی ہو سامان لے کر, آپ تو یہاں کی رہائشی ہو. کہا نوجوان میری نصیحت سنو, ادھر ایک آدمی ہے محمد نام ہے اس کا, سنا ہے کہ وہ لوگوں کو نا بے دین کر رہا ہے, وہ جادوگر ہے, وہ نعوذ باللہ. تو اس سے بچ کے رہنا, تم بہت اچھے آدمی ہو, اس سے بچ کے رہنا ہے. کہیں تم اگر اس کے ہتھے چڑھ گئے نا, اس نے تمہیں اپنے سارے دین سے وہ گمراہ کر کے اپنے دین پہ لگا دینا ہے, بس یہ یاد رکھنا ہے. آقا علیہ السلام دل ہی دل میں مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اور ساتھ اس کے باتیں بھی کر رہے ہیں. چلتے چلتے جب مقام پر پہنچے, آپ علیہ السلام نے ان کا سامان رکھا اور خدمات پوچھی تو اس نے کہا بھائی بس بہت شکریہ, اب یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں ہی تو وہ محمد ہوں, میں ہی تو وہ ہوں جس کی وجہ سے تو اپنا گاؤں چھوڑ کے جا رہی ہے. یہ ہے لوگوں کے کام آنے کا جذبہ. آقا علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے جو ہی وحی آئی پہلی, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بھی میری چادر تو مجھے سردی لگ رہی ہے. قصہ مختصر یہ کہ پھر وہ اپنے کزن کے پاس ان کو لے کر جانے لگی کہ آپ وہ ذات بھائی ہیں یا چچا ذات بھائی ہیں, وہ راہب ہیں اور وہ بہت بڑے عالم بھی ہیں. تو ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے, آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو کچھ کہا, کچھ پڑھایا, تو یہ کیفیت ہے آپ کی. تو آقا علیہ السلام بہت سہمے ہوئے تھے. ایک فطرتی چیز ہے یہ, اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ کہ نبی ہیں, تو ایک فطرتی بشری تقاضا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتی ہیں کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے, آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ بیواؤں کا سہارا ہیں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں, غریبوں کا مداوا ہیں اور لوگوں کے کام آنے والے ہیں. انہوں نے 5 کام گنائے اور وہ 5 کام لوگوں کے کام آنے والے تھے. سماجی کارکن تھے, سماج کے اندر لوگوں کے کام آنے کا جذبہ تھا ان کے اندر. تو جب ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہوگی تو لوگوں کے کام آنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے. مقصد یہ ہے اچھی عادات پیدا ہو جائیں, دنیا میں نیک نامی ہو جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. اولاد میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کم ہو جائے گی. کب؟ جب تربیت نہیں ہوگی. تربیت نہ ہونے کے نقصانات نہیں ہوگی تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کم ہو جائے گی. معاشرے میں اچھے افراد کم ہو جائیں گے, معاشرے سے دیانتدار ملازمین کم ہو جائیں گے, دیندار اور امانتدار تاجر کم ہو جائیں گے. ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو یہ نقصانات سامنے آئیں گے. اولاد کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے, اور یہ فل ٹائم جاب ہے, اور یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں بچے کو ڈاکٹر بناؤں یا انجینئر بناؤں یا عالم بناؤں, حافظ مولوی قاری بناؤں, یہ کیا بناؤں؟ اختیار ہے نا جو بھی بنانا چاہیں, لیکن اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں بچے کی تربیت کروں یا نہ کروں, بلکہ یہ لازم امر ہے کہ آپ نے بہر صورت بچے کی تربیت کرنی ہی کرنی ہے. بھائی وہ ڈاکٹر ہو, تربیت یافتہ ہوگا تو اچھا ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہو, تربیت یافتہ ہوگا تو اچھا انجینئر ہوگا. ہمارے ہاں ڈاکٹر تو ہیں, اچھے ڈاکٹر کم ملتے ہیں, انجینئرز تو ہیں لیکن اچھے انجینئرز کم ملتے ہیں.
تربیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر اور سب چیزیں ساتھ ساتھ، لیکن تربیت سب سے اہم ہو کہ وہ لفظ اچھے کے ساتھ منسوب ہو، وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، وہ بڑا اچھا انجینئر ہے، اور وہ بڑا اچھا تاجر ہے۔ یہ چیز جب پیدا ہوگی تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر اچھے شہری بھی پیدا ہوں گے۔ اب بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری تو ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل نامہ بند کر دیا جاتا ہے۔ صرف 3 چیزوں کی وجہ سے اس کو نیک اعمال ملتے رہتے ہیں اور اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ مسجد کے اندر ایک پنکھا لگا دیا، جب تک وہ چل رہا ہے، اب دنیا میں ہے یا نہیں ہے، اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ آپ نے چھت کے اندر کچھ پیسے شامل کر لیے، مسجد کی تعمیر کے اندر شامل کر لیے، سولر کے اندر شامل کر لیے، یو پی ایس کے اندر لگا دیے، جب تک وہ صدقہ جاریہ اور اس سے آگے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، پھر وہ لوگ آگے اور لوگوں کو فیض یاب کر رہے ہیں، ابھی آپ کی نیکی چل رہی ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والی نیکی ہے۔ دوسری چیز وہ علم جس سے فائدہ حاصل ہو۔ فائدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ خود عمل پیرا بن جائیں، اور ایک یہ آگے لوگوں کو بھی ترغیب دیں۔ آپ لوگوں کو ترغیب دیں گے، اس سے بھی لوگ تیار ہوں گے، آپ خود عمل پیرا ہوں گے تو اس سے بھی لوگ سیکھیں گے۔ یہ دونوں علوم صدقہ جاریہ ہیں، علم نافع۔ تیسری چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے کچھ مقام اور مرتبے درجات بلند ہوئے قبر میں، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو میں زمین پہ بیٹھا تھا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بچے ہیں جو تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، تو کل انہوں نے استغفار کیا جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام مل گیا۔ نیک اولاد تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے پاس رقم نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے، علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر وہ بھی نہیں حاصل کر پائے، بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بھی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تربیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنایا جائے، بچوں کو بری عادتوں سے کیسے بچایا جائے، بچوں کو سچ کا عادی اور جھوٹ سے نفرت کیسے دلوائی جائے، بچوں میں ماں باپ کی خدمت کا شوق کیسے پیدا کیا جائے، اور بچوں کو معاشرے کے ایک اچھا شہری کیسے بنایا جائے۔ آج ہماری مجلس کے اندر بیٹھنے کا یہ مقصد ہے، اور یہ سب آپ چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ 2-4 مثالیں بھی دے دی کہ کچرا راستے میں نہ پھینکے، تھوکے نہ، ہمیں راستے کے آداب معلوم ہوں، گاڑی راستے میں پارک نہ کریں۔ ہمیں ولہ کبھی کبھار دیکھتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے معاشرے کے اندر سڑک پار کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ سڑک پار کرنا، گاڑیاں سڑک پہ چل رہی ہیں، اب ہم سڑک ایسے پار کرتے ہیں۔ پار کیسے کرنی چاہیے؟ ایسے۔ یہ سڑک ہے تو ہمیں دائیں بائیں دیکھ کر سڑک ایسے پار کرنی چاہیے۔ ہم ایسے پار کر رہے ہوتے ہیں، ٹہل کے جا رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ کوئی ناشتہ زیادہ کیا، شاید زیادہ چلنا چاہتے ہیں، وہاں سے جو بھی گاڑی آ گئی تو اس کو تو آپ نے آدھا راستہ روکا ہوا ہے۔ اگر آپ سڑک کے اس کنارے ہیں تب بھی، اس کنارے ہیں تب بھی، ایسے جائیے تاکہ اس کو راستہ مل جائے۔ لگ گئی خدا نہ خواستہ تو کون ذمہ دار ہوگا موت کا؟ تو ایسے ہم سڑک پار کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور انتہائی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے نیت کر لیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ نیت، یہ عزم اور ارادہ کر لیں، اور مصمم ارادہ کریں، ایسا پختہ کہ بس اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب یہ تہیہ کر لی ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 2، علماء اکرام سے رہنمائی لیں۔ تربیت کے ماہرین علماء اکرام ہیں، ان سے رہنمائی لیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی جگہ پر وہ بارش کے بعد پانی ٹپک رہا ہے تو ہم اس کی رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ انجینئر سے لیتے ہیں، بلڈر سے لیتے ہیں،
یا ہمارے کمروں کے اندر گھر کے اندر سل آ گئی ہے، اس کی رہنمائی ہم ان سے لیتے ہیں۔ طبی مسئلہ ہے، اس کی رہنمائی ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں۔ تو تربیت کی رہنمائی ہم ماہرین تربیت سے لیں گے، اور وہ علماء اکرام ہیں۔ تیسری چیز، بچوں کی تربیت کے موضوع کے اوپر لکھی گئی کتب کا مطالعہ کریں۔ اسلام اور تربیت اولاد یہ ایک کتاب ہے، اس کو ہم خریدیں اور اس کو پڑھیں۔ بچوں کے اسلامی آداب، اس کا مطالعہ کریں۔ مثالی باپ، والد کیسا ہونا چاہیے، مثالی ماں کیسی ہونی چاہیے، اور ایک مثال کیسے قائم ہو سکتی ہے کہ بچے کہیں کہ ماں ہو تو ایسی ہو۔ چوتھی چیز ہے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں۔ اب اس ہر ایک عنوان کے اوپر ڈھیر سارے واقعات اور کارگزاریاں اور احادیث ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو گزار دیتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم، چونکہ کافی سارے دوست جو ہے نا وہ پہلے آئے ہیں، اب وہ پہلے آنے والوں کو اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ بھی ساتھ دیں، اب جو بعد میں آئے ہیں تو ان کو کچھ فائدہ ہو جائے، تو وہ کہیں گے ہمارا پہلے آنا یہ قصور ہے کہ ہم پہلے آ گئے۔ وقت کی پابندی، یہ بھی ہم بچوں کو سکھائیں۔ حجر اسود جو آج بیت اللہ شریف کے اندر نصب ہے نا، اس کے پیچھے وقت کی پابندی ہے، وگرنہ شاید آج یہ لگا نہ ہوتا۔ جھگڑا ہوا، اختلاف پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون لگائے، کسی نے کہا جی ہم بڑے رہے ہم نے لگانا ہے، دوسرے نے کہا جی ہم بڑے ہیں ہم نے لگانا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا کل صبح، وہی فیصلہ کرے گا۔ تو جب لوگ آئے مسجد حرام میں، ہر ایک نے کوشش کی، سردار نے کہ بھی میں پہنچوں تاکہ میرا قبیلہ حجر اسود کو بیت اللہ شریف کے اندر لگائے، تو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں۔ تو اکثر اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وقت کی پابندی کرنی ہے، لیڈ کرنا چاہتے ہیں، حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو وقت کی پابندی۔ تو دعا بھی کریں بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے تربیت یافتہ بن جائیں۔ یہ کچھ دعائیں آیات مبارکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، ان کا ہم اہتمام کر لیں۔ پانچویں چیز ہے خود عملی نمونہ بنیں۔ بچوں کو نماز پڑھانی ہے، نماز پڑھیں۔ سچ بلوانا ہے تو سچ بولیں۔ والدین کی تربیت بتانی ہے تو ہم والدین کی تربیت کریں۔ اگر والدین نہیں موجود تو ان کے ساتھ ہمارے جو معاملات تربیت والے ہوئے اور ان کی فرما برداری ہو، ان کا تذکرہ کریں ان کے ساتھ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات بتائیں تو خود عملی نمونہ بن کر دکھائیں۔ بچہ اپنے پسندیدہ کی پسند پر عمل کرتا ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کی پسندیدہ شخصیت بنیں۔ آپ کی نمازوں کی پابندی کیسی ہے یہ آپ اپنے سے پوچھیں، خود پوچھیں اپنے سے۔ کیا آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی ہو، ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، ہمارا بچہ والدین کا ادب کرنے والا ہو، جھوٹ سے بچنے والا ہو، معاشرے کا اچھا شہری ہو، تو ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر کتنی چیزیں موجود ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ہمارے بچے۔ آخری چیز ہے تعلق بنائیں۔ تعلق، اس کے اوپر تھوڑی دیر بات کروں گا اور بہت اہم عنوان ہے۔ بچے کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ اگر تعلق اچھا ہے تو پھر تو ہم بچے کی تربیت یوں چٹکی میں کر لیں گے۔ اگر تعلق اچھا نہیں ہے تو پھر آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے اوپر، بچے کے اوپر نہیں۔ اگر ہم تعلق اچھا نہیں ہے اور محنت بچے پہ کر رہے ہیں تو نتائج نہیں ملیں گے۔ ایک دل لگی کے لیے واقعہ یاد آیا، لطیفہ ہے۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے تھک گئے ہوں گے تو خوش ہو جائیں تھوڑا۔ ایک آدمی نے بھینس خریدی بڑی مہنگی اور کہا بھی میں دودھ پیوں، گھر والوں کو بھی پلاؤں، بیچوں بھی۔ تو بڑی مہنگے داموں بھینس خرید کر گھر لایا تو پہلے وقت میں تو اس نے ٹھیک ٹھاک دودھ دیا اور اس نے سارا لوگوں میں بانٹ دیا۔ دوسرا ٹائم ہوا نا تو بھینس نے دودھ ہی نہیں دیا اور کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا۔ تیسرا وقت، اگلے دن بھی بات چلی گئی۔ بڑا پریشان ہوا کہ کھانا تو اس کا عروج پر ہے اور دودھ دیتی نہیں ہے۔ تو کسی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا، اس کے بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے دوائی دی اور کہا بھائی چلو اس کو دے دو، اس انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ ہفتہ استعمال کی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ مولوی صاحب کے پاس لے کے جا رہی ہے، کوئی دم شم کرو کام بن جائے۔ 500 روپے وہاں نہیں لگ گئے لیکن نہیں کام بنا۔
10-12-15 دن کے بعد نا اس نے سوچا کہ بھئی اس کو بیچ دیتا ہوں، پیسے تو بچے نا، اس کا تو کھانا ہی اتنا زیادہ ہے، یہ تو اتنا چارہ کھاتی ہے اور دودھ دیتی نہیں۔ تو اب رسی سے پکڑے اور جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، راستے میں ایک دانا کی ملاقات ہوئی، کوئی تجربہ کار آدمی تھا، اس سے مجھے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی اس کو بیچ لیں۔ بھائی اللہ کے بندے بھی 15 دن پہلے خریدیے، بیچ رہے ہو؟ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا یہ دودھ نہیں دیتے۔ اب اس کو جانوروں کی سمجھ بوجھ تھی، اس نے کہا بالکل نہیں دیتی۔ کہا بھائی نہیں، ایک بوند نہیں نکلتا اس کے اندر، کھاتی ٹھیک ٹھاک ہے۔ کبھی چیک کروانا تھا، کہا بھی ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا، دم درود بھی کیا، نہیں کچھ سمجھ میں آیا، تو اب میں نے سوچا کہ اس کو بیچ لو۔ کہا کہ اچھا، تو اس کی نظر پڑی کٹے پہ کہ کٹا تو ٹھیک ٹھاک ہے، اگر یہ 15 دن سے دودھ نہیں دے رہی تو کٹا کیسے زندہ بچ گیا؟ اس نے کہا کٹا کہاں باندھتے ہو؟ کہا بھائی کٹا میں اس کو بیڈ پہ تھوڑا ہی باندھتا ہے، بھینس کے ساتھ ہی باندھتا ہوں۔ کہا بھائی اسی وجہ سے دودھ نہیں دیتی، دودھ دیتی ہے، کٹا پی جاتا ہے سارا، اس لیے کٹے کو الگ باندھو۔ محنت کہاں کرنی چاہیے تھی؟ کٹے پہ کرنی چاہیے تھی نا، اور وہ بیچارہ کبھی ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا ہے، کبھی مولوی صاحب کے پاس بھاگ رہا ہے۔ تو جہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے اور مسلسل بچے کو اس چیز پہ پابند کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے بچے کے ساتھ۔ تعلق کے لیے 2 چیزیں ہیں، دیکھیں ہم تعلق اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ جانچنا ہے، لیبارٹری ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ بچے کا ہمارے ساتھ تعلق اور ہمارا بچے کے ساتھ تعلق اسی صورت میں اچھا ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچہ اپنے مکتب، مسجد اور مدرسے کے اور اسکول کے معاملات ہمارے ساتھ ڈسکس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج قاری صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ باہر گلی میں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا، وہ بتاتا ہے نہیں بتاتا؟ ایک بات۔ دوسری بات، بچہ ہماری زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، ابو آپ نے کتنا اسکول پڑھا، کہاں پڑھا، کیسے پڑھا؟ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، آپ اسکول میں کیسے بیٹھتے تھے؟ ہم تو ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، چیئرس پہ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے دور، آپ کے دور میں کیا کیسے پڑھاتے تھے؟ ہمارے دور میں تو وائٹ بورڈ ہے، اسکرین ہے، LCD ہے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ 2 باتیں ہیں تو پھر تو ہم بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق اچھا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں تعلق اچھا کرنا ہے۔ اب تعلق اچھا کیسے ہوگا؟ تعلق اچھا کرنے کے لیے ہمیں بچوں کے ساتھ مکالمہ کرنا ہوگا۔ بچے کے ساتھ مکالمہ کریں گے تو کام بنے گا۔ دو چیزیں ضروری ہیں، مکالمہ، بچوں کے ساتھ ہم بات چیت کریں اور مکالمہ بڑھائیں۔ بچوں کی دلچسپی کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ بچہ کوئی کام کر رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، مجھے دیں، میں یہ بنا دیتا ہوں آپ کو۔ اور وہ کوئی اچھا سا ہوم ورک اوپر عنوان دے دیا، باقی بچوں کو بیٹا آپ لکھیں، تاریخ ڈال کر دی بڑی اچھے سے، دن لکھ دیا، کوئی عنوان اوپر ٹائٹل لکھ دیا۔ بچے کے کاموں، دلچسپی کے کاموں میں دلچسپی لیں تو پھر آپ کا تعلق بچے کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ اور مکالمہ بڑھائیں، خواہ کی باتیں کریں بچے کے ساتھ۔ یہ آخری چیز، 6 باتیں ہیں کہ آپ اپنے بچے کی پسندیدہ شخصیت ہیں؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ کون والد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی پسندیدہ شخصیت ہوں؟ ہاتھ کے اشارے سے بس اظہار کریں، آپ اپنے بچے کی پسندیدہ شخصیت ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ یا کبھی ٹیسٹ نہیں کیا؟ آج ٹیسٹ کر لیں، بچہ آپ کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے یا والدہ کے ساتھ؟ عموماً ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے یا ہم کہتے ہیں والدین کے، چونکہ یہ ایک عرصہ ہو گیا مجھے یہ بات کرتے ہوئے، اور یہ تو 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی ورک شاپ ہے، ابھی تو ہم نے اس کا ایک حصہ بھی نہیں کیا۔ تو والدین کہتے ہیں کہ، والد کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس لیے تعلق اچھا نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ سارا دن ماں ہوتی ہے، ماں سارا دن ہوتی ہے، اس لیے اس کا تعلق زیادہ ہے۔ لیکن بہت سارے والد ایسے ہیں، میرے پاس ابھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے، میں یہ چیزیں جمع کرتا ہوں بطور دلیل۔ 2 بچیاں تھیں، میں نے ان سے پوچھا، چھوٹی چھوٹی ہیں بھی، وہ باتیں بھی صحیح سے نہیں کر پاتی،
میں نے کہا بیٹا آپ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت ہے یا والد سے؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے پاپا بہت اچھے لگتے ہیں، اور دوسرے نے کہا جی مجھے تو ماما اچھی لگتی ہیں۔ چھوٹی نے کہا کہ مجھے والدہ اچھی لگتی ہیں، بڑی نے کہا کہ مجھے بابا اچھے لگتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں اچھے لگتے ہیں، وہ ایک تفصیلی بات ہے۔ تو دیکھیں یہاں ایک گھر کے اندر دو باتیں، وہ دونوں بچیوں کو زیادہ ٹائم کون دے رہی ہے؟ والدہ، لیکن ایک کو والد اچھے لگتے ہیں، دوسرے کو والدہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ زیادہ ٹائم جو دے گا، مزاج ہے۔ ہم اپنے بچے کی پسندیدہ شخصیت بن سکتے ہیں، ان کی دلچسپی جس کام میں ہے اس میں ہم دلچسپی لیں۔ اس بچیوں کی گفتگو سے مجھے یہی تجربہ ملا کہ بچوں کی دلچسپی کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ کیا آپ کا بچہ آپ سے مکتب، مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے مسائل اور ماحول کا تذکرہ کرتا ہے؟ کس والد سے کرتا ہے بچہ؟ جب گھر آتے ہیں تو آپ سے بات چیت کرتے ہیں بچے مکتب، اسکول کے حوالے سے؟ نہیں کرتے؟ کیوں جی نہیں کرتے؟ دو باتیں ہوں گی، ابھی ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کا بچہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے؟ کس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے؟ بڑے بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی مجلس میں وہ خوش رہے؟ جی نہیں پسند کرتے؟ کوئی کلفی شلفی لا کے دیا کرے گا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹافی شافی کبھی آئے بچے انتظار میں، پھر آہستہ آہستہ عادت بنائے ہوگی کہ بھائی یہ جیب والی دوستی نہیں، کبھی میں نہ بھی لے کر آؤں بلکہ والدہ کو بتائیں، کبھی ان کی عادت یہ والی ختم کرنی، پہلے تو تعلق بنایا نا، اب ان کی عادت ختم کرنی ہے کہ ہماری محبت والد کے ساتھ ہے، ٹافی کے ساتھ نہیں۔ 3 باتیں ہو گئی جی، اس میں ہمارا کراس لگ رہا ہے۔ چوتھی بات، آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ میرے والدین کن باتوں سے خوش اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ کن والدین کے بچوں کو معلوم ہے، آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ میرے والد کو کن باتوں سے خوشی ملتی ہے اور کن باتوں سے ناراضی؟ سمجھا نہیں؟ اچھا، اس بات کا ان کو اندازہ ہے کہ والد صاحب میرے باہر جانے پہ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاں جی چلے جاتے ہیں، یعنی بچوں کو اس بات کا کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا آپ کو بچوں کے ساتھ۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ بڑی زبردست بات سامنے آئی کہ ہم سارا دن تو بچوں کے لیے کمائیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی دیکھیں نا، صبح نکلیں اب ہم رات کو جائیں گے، لیکن اگر ہم گھر میں تھوڑا سا وقت یہ نکال لیں کہ 10 منٹ کیوں نہ ہو بچوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ امید ہوتے ہیں والدین سے۔ بعض بچوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے والد سے گلے ہی نہیں ملا، اتنی دوریاں ایک گھر میں رہ کے۔ والد تو حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ سورج کی مانند ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو جلاتا ہے، غروب ہو جائے تو زندگی کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب طلوع ہوتا ہے تو جلاتا ہے، دیکھنا بھی سورج میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے باہر، لیکن جب وہ غروب ہو جائے تو اندھیرا، کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ تو والد تو ایسا ہے، بچہ قریب نہیں جا سکتا، اس کو تو قریب کرنا ہے، تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی وقت دیں۔ اور کوئی والد کارگزاری دیں گے کہ بچوں کو پتہ ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، کن باتوں سے خوش اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں پتا۔ کیا آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ آپ کے دوست کتنے ہیں اور ان میں سے کون کون سے قریبی دوست ہیں؟ آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، آپ کے بچوں کو معلوم ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں؟ پتہ ہے؟ جب بات کو پھر اظہار کر دیے کریں ایسے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے بھی بچے یہاں پڑھتے ہیں، آپ کے بچوں کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں اور ان میں قریبی دوست کون ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کیا آپ کی بچیوں کو معلوم ہے کہ میری امی اور ابو کو کھانے میں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟ آپ بتائیے۔
بچیوں کو پتہ ہے آپ کی پسند کی ڈش بناتے ہوں گے آپ کے جی دیکھیں یہ بڑی باریکی چیزیں ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارے والد کو کن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، کن باتوں سے خوشی ملتی ہے، کون سے کھانے پسند ہیں ان کو. تو وہ کہتے ہیں آج جی بابا کی مرضی کی ڈش بنانی ہے، اتوار ہے تو بابا آج آپ کی مرضی کی ڈش بنے گی. تو پھر وہ سارے دن محنت کر کے دوپہر میں بابا کے لیے ایک ڈش بنا لیتے ہیں. بھلے وہ جیسی تیسی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ یا تو والدہ کی ہیلپ کرتی ہیں یا پھر والدہ کو کہتی ہیں کہ آج آپ نے کچن میں نہیں آنا، آج ہم خود راج کریں گے کچن پہ اور بابا کے لیے ڈش بنائیں گے. تو والد کی کم از کم بچوں کے ساتھ اتنا کنٹیکٹ ہونا چاہیے کہ یہ مزاج ایک دوسرے کا سمجھ آتا ہے، پھر تربیت کرنا آسان ہوگا. تو بس یہ چیزیں اگر ہماری بچوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بچے کے ساتھ تعلق اچھا ہے. جب یہ سب میں ہاں آ جائے گا اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا بچے کے ساتھ تعلق اچھا ہے اور آپ بچے کی تربیت کر سکتے ہیں. بس یہ چند گزارشات تھی، اب آگے تو تفصیل بہت زیادہ ہے، کئی گھنٹے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے بھی کام اور بچوں کی پڑھائی بھی ہے اور وقت کافی ہو گیا ہے. بس دو چند گزارشات ہیں. ایک تو ہم جیسے آیا کہ ہم صدقہ جاریہ بھی بنائیں، تو دوسرا بچوں کی عادت بنائیں کہ وہ اپنا مال یہ اپنا دین کے اوپر خرچ کرنے والے بن جائیں، ان کی عادت بنائیں. یہ جو فیسیں ہوتی ہیں یا جو ہدایہ ہوتے ہیں، اس سے مدارس مساجد ان کی انتظامات نہیں کرتے، لیکن یہ صرف بچوں کی عادت بنانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے. دیکھیے پرانے دور میں بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، مسجد میں جب وہ جمعے والے دن وہ چل رہا ہوتا تھا نا رومال یا چادر وغیرہ چندے کے لیے، تو ہمارے والد ہمیں پیسے دیتے تھے کہ آپ ڈالو. وہ والد نے ہی ڈالنے ہوتے تھے، لیکن بڑے بھائی اور میں ہم دونوں اکٹھے ہوتے تھے تو آدھے پیسے اس کو آدھے مجھے بھی، یہ دونوں ڈالو. عادت بنانا مقصود ہوتی تھی. خرچ تو والد نے بھی کر دیے، لیکن عادت بنانا مقصود ہوتی تھی کہ آپ ہی ڈالیں تاکہ میرے ہاتھ سے دین کے اوپر خرچ ہو. جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عادت ایسی بن جائے گی کہ اللہ رب العزت پھر ساری زندگی اس کی سنوار دیں گے. تو ہم بچوں کی یہ عادت ڈالیں کہ جو ماہانہ طور پہ ہم ان کو دیں کہ بیٹا جائیں گے قاری صاحب کو دے دیں. اب 500,000 روپے سے یقیناً کچھ نہیں بنتا. اب یہاں سے تھوڑا سا باہر آئیں شہر کی طرف، وہاں آپ دیکھیے کہ 3,000 5,000 سے نیچے ایسا بھی مکتب دیکھا ہے میں نے کہ جہاں 12 سے 15,000 کے درمیان فیسیں چل رہی ہیں. 15,000 بھی بچے دے رہے ہیں اور کم سے کم 12,000 دے رہے ہیں. یہی پڑھائی ہے جو قاری صاحب دے رہے ہیں. معمولی سی سہولیات کا فرق ہے. تو یہ معمولی سے اخراجات اگر ہم دین کے اوپر کر دیں گے اور اللہ رب العزت ہم اس کی بدولت بہت زیادہ چیزوں سے نواز دیں، تو اسی طرح وقت کی پابندی بچوں کو کروائیں. آج وقت کے پابند ہوں گے تو کل کو وہ لوگوں کو لیڈ کریں گے، فیصلے کریں گے لوگوں کو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے وقت کی پابندی، اور کامیاب معاشرے کے اہم اصول ہے، لیڈروں کا اصول ہے. اسی طرح چھٹیوں سے بچائیں بچوں کو. چھٹی یہ ایک ناسور ہے جو بچے کی پڑھائی کو آہستہ آہستہ کھاتا رہتا ہے. ایک دن چھٹی کر لی تو اگلے پھر 2-4 دن ایسے ہی نکل جاتے ہیں، بچے کا دل ہی نہیں لگتا کلاس میں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک چھٹی 40 دن تک جاتی ہے، یعنی اس کا نقصان 40 دن تک چلتا ہے. اس سے بھی ہم بچائیں بچوں کو. اس کے بعد صفائی ستھرائی، صاف ستھرا یونیفارم، وہ بھی بچوں کی عادت بنائیں. اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ ایک تو بچے احساس کمتری سے بچ جاتے ہیں، جی میرے تو کپڑے پرانے ہیں. جب وہ سارے ایک جیسے ہوں گے تو اس میں پرانے اور نئے کا نہیں ہوگا کہ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، یونیفارم ہی نہیں ہے. تو ہم بچوں کی عادت بنائیں. اور ایک حدیث مبارکہ ایک عالم نے بیان کی کہ سفید کپڑے جب تک گندے نہیں ہو جاتے تب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ بیان کی. اس کے بعد ایسا ذوق پیدا ہوا اور کوشش کر لی کہ اب سفید ہی کپڑے پہننے کی نیت کر لی. ورنہ یہ بائک پہ سفر کرنا، سفید کپڑے اتنے آسان نہیں ہے سنبھالنا. لیکن روزانہ بھی اگر تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے 2 بار بھی پڑے، کوشش تو کرتے ہیں احتیاط ہو جائے. لیکن جیسے عرض کیا کہ گاڑی گزر گئی، جمعہ پڑھانے ایک دن جا رہا تھا، بالکل مسجد کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک بائک نے کپڑے خراب کر دیے. پھر واپس گیا،
کپڑے تبدیل کیے، دوبارہ مسجد پہنچا تو جمعے کی صرف نماز کا وقت ہو چکا تھا، بیان اور خطبے کا وقت نکل گیا تھا۔ تو ہم اس چیز کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ، تو اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، صاف ستھرے یونیفارم کی طرف راغب کریں، آہستہ آہستہ ان کے اندر عادت بن جائے گی، پھر ان کو جیسے بھی کپڑے دے دیے نا وہ بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کافی لمبی ہو گئی۔